کا حاکم جس کو یزید نے بنایا 25 سال اس کا باپ حاکم رہ چکا تھا، اس کے پاس تجربہ تھا. یزید کی پوری فیملی سیاست میں تھی، حکمرانوں میں رہی تھی. اس کے دائیں بائیں لیفٹ اینڈ رائٹ بڑے تھنک ٹینک لوگ تھے جو سوچ سمجھ کے اس کو مشورے دیتے تھے. یہ ایسے تو امام حسین کی جنگ میں نہیں آیا نا، کوئی پلاننگ کر کے آیا نا. پھر یہ کیسی پلاننگ ہے جس پلاننگ کے نتیجے میں وہ خود کو بدنام کر رہا ہے کہ نبی کے نواسے کے گلوں کو کاٹ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. ارے دشمنی حسین سے تھی، سمجھ بات آتی ہے، لیکن اس حسین کی بہنوں کی چادروں کو لوٹنا، 4 سالہ بچیوں کو اسیر بنانا اور بازاروں میں لے جانا، یہ کون سی ٹیکنیک تھی کہ ایک اونٹ پہ سیدہ زینب کو بٹھا دیا، اسی اونٹ کی گردن میں بھائی کے کٹے ہوئے سر کو باندھا، اور یہ منظر پورا بازار دیکھ رہا ہے. کرنا کیا چاہتا تھا یزید؟ اور جب مولا حسین کو پتا تھا، جب خود کہا امام نے میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بچے اسیر ہوں، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے حسین کربلا جائے، تقدیر الہی رقم ہو چکی ہے کہ حسین کو کربلا جانا ہے، تو مولا حسین کون سا نقشہ بنا کر کربلا گئے؟ دشمن کے مقابلے میں جانا ہے کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. حسین ابن علی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یزید کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر دشمنی حسین سے ہے تو مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد پھر یہ بات بنتی نہیں تھی کہ ان کے بچوں کو اسیر بنایا جائے. اگر دشمنی مولا حسین سے تھی، معاملہ ختم، جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کو دفنا دیتے. لیکن پھر سروں کو بازاروں میں گھمانا، پھر یہ بولنا کہ بازار سجائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں اور علی کی بیٹیوں کو لایا جائے. 5 منٹ سوچئے، 50 سال رسول خدا کو گزرے جاتے ہوئے، وہ مسلمان جس کی مسجدوں میں 5 وقت اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی بازار میں اسی محمد کی نواسی کو اسیر بنا کے گھمایا جا رہا ہے. کیا سوچ تھی یزید کی، کیا فکر تھی؟ ہم نے پوری یزیدیت کو 2 جملوں میں محدود کر دیا کہ یزید شارب الخمر تھا، یزید بے دین تھا. اسی لیے مولا حسین اس کے مقابلے میں گئے. کیا مامون دیندار تھا؟ کیا متوکل دیندار تھا؟ کیا منتظر دیندار تھا؟ کیا امین دیندار تھا؟ یہ جتنے حکمران عباسی بعد میں آئے جنہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بغداد کی دیواروں کو بنانے کے لیے زندہ 40 سادات کو ان دیواروں میں چن دیا گیا، زندہ. ایسے حکمران گزرے جب رات کو سوتے تھے تو اپنے بیڈ کے اطراف میں سیدوں کے کٹے ہوئے کان لگاتا تھا، اور وہ شخص رہتا جب کان پہ دیکھتا تھا تو ہر مرنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام اس کانوں پہ درج ہوتا تھا. اتنا ظلم کیا کہ آپ کی سوچ ہے جو ظلم حجاج ابن یوسف نے کیا، یہ آپ کی سوچ ہے. یزید اگر مسئلہ شراب پینا تھا، مسئلہ یزید کی زنا کرنا تھا، مسئلہ اس کا بے نمازی ہونا تھا، تو جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی بے دین تھے، جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی شرابی تھے. لیکن آپ کو وہ سختی نظر نہیں آتی جو امام حسین کی یزید کے خلاف ہے. آپ کو وہ قیام کسی امام کا نظر نہیں آتا. حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے میرے چھٹے امام کے شاگرد اتنے تھے کہ کربلا میں اصحاب حسین بھی اتنے نہیں تھے کہ 2-2 ہزار کی ایک کلاس لگتی تھی. جب مولا لیکچر دیتے تھے ہزاروں کی تعداد میں مولا کے شاگرد آتے تھے اور مولا کے لیکچر سنتے تھے. پھر چھٹے امام نے کبھی تلوار سے قیام کیوں نہیں کیا؟ مولا حسین نے قیام کیا تو قیام کی وجہ کیا تھی؟ یزید کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ کیا اس سے پہلے جو تھے کیا انہوں نے شراب نہیں پی؟ عالم یہ تھا بنی امیہ کے حاکموں کا، یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ شراب پی کر نماز پڑھاتے. عالم بدبختی یہ تھا کہ جب لعین نے 2 رکعت کو 4 کر دیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے آج نماز صحیح نہیں پڑھائی. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ آپ نے صبح کی 2 4 کر دی. تو اس نے کہا میرا شکریہ ادا کرو، میں نے کم تو نہیں کی نا، اضافہ کر کے ہی پڑھایا ہے نا. اور اس قدر شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے کہ الٹیاں مسلوں پہ کرتے تھے، مسجد کو اپنی گندگی سے نجس کر دیتے تھے. یہ عالم تھا. ایسے ہی بعد میں آنے والے حکمرانوں کا یہ عالم تھا. لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی اور امام نے تلوار اٹھائی ہو. حسین کیوں تلوار اٹھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو. اگر یزید کی فکر کو سمجھنا ہے نا تو یزید کی شعر و شاعری پڑھ لو. یزید کا پلان کیا تھا؟ یزید کا پلان یہ تھا، وہ برملا منبر پہ جا کے 2 جملے بولتا تھا، کہتا تھا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن آیا. یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا. مطلب نبی کا انکاری، وحی خدا کا انکاری، کہ یہ سارا ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم نے رچا. علیاذ باللہ رسول نے ڈھونگ رچایا.
अलियाज़ु बिल्लाह, अली ने ढोंग रचाया। कोई